السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو سنگین معاملات ہیں، انتہائی سنگین۔ دونوں کا تعلق عمران خان سے ہے اور دونوں میں سے ایک کا تعلق بشریٰ بی بی سے ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جون میں وہ جیل جا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ جون میں وہ جیل چلے جائیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا۔ بشریٰ بی بی کے لیے بھی جیل جانے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ کرپشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہوا ہے، اربوں روپے کا اسکینڈل ہے اور بڑی بڑی جائیدادوں کا معاملہ ہے، وہ سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے قتل کا معاملہ، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ کوئٹہ میں عمران خان صاحب کے اوپر سنگین غداری کے مقدمے کے اندراج کے لیے پٹیشن دائر کرنے والے وکیل قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑا انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ یہ عمران خان صاحب سے متعلقہ کیوں ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ پہلے ذرا معاملہ جو ہے وہ ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کا۔ بشریٰ بی بی کی ایک سہیلی، جس کو وہ بچی کہا کرتی ہیں، فرح گوگی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپنا اسکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے تھے تو اس وقت ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اسکینڈل سے، بشریٰ بی بی کے، عمران خان صاحب کے، حکومت جا چکی ہوئی تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم کوئی غلام ہیں، سائفر، امریکی سازش، اور جانب اپنا کیا جو غیر جانبدار ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، یہ والا راگ آلاپنا شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایک آڈیو آئی تھی، آڈیو تھی ملک ریاض صاحب کی اپنی بیٹی کے ساتھ، جس میں ذکر ہوتا ہے کہ جی بشریٰ بی بی جو ہیں وہ، فرح گوگی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی 5 کیرٹ کا ہیرا پہنتی ہیں، اس سے کم کا ہیرا نہیں پہنتی۔ تو اس کے بعد ایک اور آڈیو آ گئی تھی، وہ آڈیو تھی بشریٰ بی بی کی ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، جس میں ڈاکٹر ارسلان کو، جو ڈاکٹر ارسلان عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کو سب کو چلا رہے تھے، اب تو خیر وہ جو سب سے پہلے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے جو جرنیل تھے، کنگ تھے، وہ ورک صاحب، ڈاکٹر فرحان ورک، وہ بھی سامنے آ گئے، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چیزیں پروپیگنڈا اپنے مخالفین کے خلاف کروایا کرتے۔ لیکن خیر، تو اس آڈیو میں یہ تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب یہ لوگ، وہ بچی ہے فرح، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کی کرپشن کی باتیں کریں گے، میری کرپشن کی باتیں کریں گے، میرا نام لیں گے، خان صاحب کا نام لیں گے، لہٰذا بیٹا ارسلان، یہ جو قصے اس طرح کی کرپشن کی چیزیں سامنے آئیں تو ان کو غداری کے ساتھ جوڑ لینا۔ یعنی یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو غدار ہیں ملک کے، ہمارے اوپر الزامات وہ لگا رہے ہیں جو غدار ہیں۔ بیسیکلی بشریٰ بی بی فرنٹ وومین تھیں، اپنا بشریٰ بی بی کہہ رہا ہوں، فرح گوگی فرنٹ وومین تھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی۔ بشریٰ بی بی تک پہنچنے کے لیے فرح گوگی تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب فرح گوگی کے اوپر انویسٹیگیشنز تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے، جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے، 3 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہونا تھی، اجلاس بھی ہوا تھا، جس پر عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ذریعے رولنگ دلوا کر جو تھی وہ تحریک عدم اعتماد وہ مسترد کروا دی تھی۔ تو اسی دن بشریٰ اپنا فرح گوگی کو، اور ان کے شوہر شاید پہلے چلے گئے تھے، فرح گوگی کو ایک خصوصی VIP لگژری جہاز میں بٹھا کر پاکستان سے فرار کروایا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا پاکستان سے، کیونکہ اصل جو ہے وہ فرح گوگی وہ طوطا ہے جس میں بشریٰ بی بی کی جان ہے۔ تو فرح بی بی کو یہاں سے نکالا گیا کہ اگر فرح گوگی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہیں تو وہ طوطے کی طرح بولیں گی، اگر وہ بولیں گی، کیونکہ فرح گوگی کوئی کسی مشن پر تو تھی نہیں نا، کوئی نظریاتی مشن کی بات کر رہا ہوں، مشن تھا مال بنانا، پیسہ بنانا، تو وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ کسی کے اوپر بھی گواہی دے سکتی تھی کہ جی میں نے جو بنایا مجھے بخش دیں، باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کرتا رہا ہے سارا کچھ۔ کیونکہ فرح گوگی نہ پبلک آفس ہولڈر تھیں، نہ سرکار میں کوئی عہدہ تھا، نہ PTI کی کوئی رہنما تھیں، وہ تو بشریٰ بی بی کی سہیلی تھی بقول عمران خان صاحب۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت جانے کے بعد عمران خان صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی 1 مئی کو، پریس کانفرنس، وہ جو پریس کانفرنس کے نام پر بلاگ کیا کرتے ہیں، وہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، جس میں انہوں نے 1 مئی 2022 کی میں بات کروں، جس میں خان صاحب نے کہا تھا
کہ دیکھیں جی ان کو ہمارے خلاف کچھ نہیں مل رہا، تو وہ بچی بشریٰ بی بی کی قریبی سہیلی ہیں، تو صرف بشریٰ بی بی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ حالانکہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں حالانکہ پیسہ صرف فرا نے نہیں بنایا، ہر پراپرٹی کا کام کرنے والے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے نے ہمارے دور میں اپنا دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے 3 سالہ دور میں 420% اضافہ ہوا ہے فرا گوگی اور ان کے شوہر کی پراپرٹیز میں، اس میں اثاثوں میں، ملکیت میں 420 نمبر بڑا کمال ہے، 420 ہی ہے نا، 420 گنا اضافہ ہوا ہے، ریکارڈ اضافہ۔ اور عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ جی میرے دور حکومت میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے دور حکومت میں تو ہر ریئل اسٹیٹ والے نے ترقی کی، ظاہر ہے کی ہے بھائی۔ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے، کیونکہ بشریٰ بی بی ملک ریاض کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ میں یہ بھی کام کر رہی تھی۔ وہ جو آڈیو تھی نا کہ جی وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں، پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو آپ کے دفاتر کھل جائیں گے، یہ ساری ملک ریاض کی بیٹی کہہ رہی تھی نا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ پہنچا دیں، اپنا ہیرا پہنچا دیں، اور باقی جو جس میں جڑوانا ہوگا ہیرا وہ ہم انگوٹھی خود بنا لیں گے، اس کے پیسے دے دیں، کیش دے دیں، باقی آپ کے دفتر شفتر کھل جائیں گے۔ یہ آڈیو تو یہ جو فرا گوگی صاحبہ ہیں، اب وہ فرا گوگی کے متعلق نیب کے سورسز سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کوئی خطرناک قسم کی ان کے پاس جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 117 بینک اکاؤنٹس فرا گوگی کے اور ان کے شوہر کے، 117، 4 فورن بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈالروں والے اکاؤنٹس، پیسہ ڈالر تھے نا بھائی، مال بن رہا تھا۔ ان میں عثمان بزدار کے دور میں 4 ارب روپے مبینہ طور پر، وہ قرار مبینہ ہے نا، وہ نیب کی انویسٹیگیشن ہے، 4 ارب روپے ان پیسوں میں منتقل ہوئے، ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ادلا بدلا ہوا ہے، کوئی آئے ہیں کوئی گئے ہیں۔ 4 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 4 ارب روپے۔ اور پھر 1.5 ارب روپے کی ان کی پراپرٹیز ہیں۔ 2021 میں فرد شہزادی فرا گوگی انہوں نے FBR میں 97 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے، 97 کروڑ کے۔ پھر 10 کمپنیاں ان کی ہیں۔ اچھا اب آگے چل کے جو نیب کی تحقیقات بتا رہی ہے کہ جی وہ جو کیش بوائے جو ہے وہ اس کا بھی، یعنی وہ جو پیسے یہاں سے لینے لے جانے میں کام کر رہا تھا لڑکا بندہ، اس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے 860 ملین کیش ٹرانزیکشن کی ہے، اس نے کیش منتقل کیے پیسے۔ اور اس نے یہ جو اسٹوری کے مطابق نیب کو اس نے شواہد دے دیے ہوئے، ثبوت دے دیے کہ جی یہ ہے۔ اچھا جی 50 کروڑ روپے انہوں نے وائٹ کروائے ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے، 32 کروڑ روپے کی مالیت کی زرعی پیداوار ظاہر کی، جبکہ زرعی زمین ہے ہی نہیں ان کی، لیکن 32 کروڑ وہ یہ کہہ رہے ہیں، نیب والے کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، باقی جو پراپرٹیز ہیں 2018 سے 21 کے دوران 1 ارب سے زائد جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں فرد شہزادی نے اور ان کے شوہر۔ ایک لگژری فلیٹ ہے ان کا دبئی میں، اسی طرح وہ جو FBR میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ ڈیفنس لاہور میں 8 جائیدادیں ہیں، کمرشل پلازا ہے، اور کروڑ روپے مالیت کا ایک 4 کنال کا پلاٹ بھی ہے۔ F7 اسلام آباد میں 2 کنال کا بنگلہ، اس کے علاوہ 530 ملین روپے کی پراپرٹی ہے کوئی بنی گالہ میں، اور 19 گاڑیاں احسن جمیل اور فرد شہزادی کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی نا پنجاب میں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ساری کی ساری، اب تو وہ علیم خان نے بھی بتا دیا تھا نا جو اس وقت وزیر تھے، یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ، ڈپٹی کمشنر، سیکریٹریز، اس طرح کی پولیس افسران اس طرح لگتے تھے، یہ دھندا چل رہا تھا، اور انہوں نے مال بنایا، بہت زیادہ مال بنایا، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اور عمران خان صاحب کے بقول کے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے مال بنایا۔ تو بہرحال اب یہ جو کہانی ہے یہ ہے کہ یہ فرا گوگی نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل میں بشریٰ بی بی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتی تھی، وہ ان کا پراپر ریگولر ایک وزٹر نہیں، بطور فرد ان کا وہاں آنا جانا تھا، یعنی وہ آتی تھی تو نہ ان کی گاڑی کی تلاشی، نہ چیکنگ ہوتی تھی، کیا لے آ رہی ہیں، کیا لے کر جا رہی ہیں۔ وہ کہا تھا نا بشریٰ بی بی نے انعام کے ساتھ گفتگو میں کہ جی یہ توشہ خانہ سے جو چیزیں آئی ہیں آپ نے اس کی تصویریں کیوں بنائی ہیں؟
تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں بنائی. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے ملازم سے جی ہم نے بنا لی تھی احتیاطاً کہ آپ کو ثبوت پیش کرنا تھا کہ جی ہم کیا آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جو چیز آتی ہے اس کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو یہاں سے جاتی ہے اس کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے. وارداتی ہے بڑے پکے. جو یہاں سے جائے نا وزیر اعظم ہاؤس سے, گھر سے, بنی گالہ سے, جو چیز یہاں سے جائے گی بنی گالہ سے, اس کا آپ نے مجھے ثبوت دینا کیا گئی ہے. جو آتی ہے نا اس کو آنے دو, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پراپر وارداتی ہے. بنٹی ببلی میں کہتا ہوں, بنٹی ببلی کی طرح انہوں نے وارداتیں کی ہوئی ہیں. خیر, ایک تو یہ معاملہ ہے. اب ظاہر ہے بشریٰ بی بی کے خلاف اور بھی معاملات چل رہے ہیں, لیکن یہ والے معاملات جو ہے کرپشن کے, توشہ خانہ کا معاملہ بھی چل رہا ہے, یہ والے معاملات بڑے سنگین ہیں. اب اس میں نائب حکام کی, حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح فراغ ہوگی کو لایا جائے, وعدہ معاف کروا بنایا جائے. لیکن بہرحال اب وہ باہر چلی گئی ہیں. اس وقت باہر نہ جاتی تو شاید, کیونکہ پتہ تھا اگلوں کو. اب میں آتا ہوں, عمران خان صاحب پھنس گئے ایک برے کیس میں, غداری کے, بغاوت کے, اس طرح کے مقدمات چلتے رہتے عدالتیں. عمران خان صاحب کے اوپر سنگین الزام لگ گیا ہے قتل کا. کوئٹہ کے ایک وکیل ہے, انہوں نے, عبدالرزاق شر, انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت اور غداری آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کروانے کے لیے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی وہاں ہائی کورٹ میں. اور آج وہ کوئٹہ میں ہی وہ وہاں پہ جا رہے تھے دفتر, گاڑی پر ہائی کورٹ جا رہے تھے, تو ان کو قتل کر دیا گیا. ان کو گولیاں لگی ہیں, مار دیے گئے. اچھا, اب یہ جو سابق اپنا سینئر وکیل ہیں امان اللہ کنرانی, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ پٹیشنر تھے آرٹیکل 6 میں عمران خان صاحب کے خلاف. کیا پتہ کس نے کیا, کیا کیا, ہمیں نہیں پتہ. ہم یہ الزام نہیں لگا رہے کسی پر. ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کا جو ایک فلسفہ ہے نا, لاجک کا لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا, وہ میں نہیں سنا سکتا یہاں پر. ذرا عمران خان صاحب کی لاجک کے مطابق یہ قتل عمران خان نے کیا ہے, کروایا ہے. عمران خانی لاجک, میری نہیں, اس کو عمرانی لاجک کہتے ہیں. عمرانی لاجک کے مطابق قتل عمران خان صاحب نے کروایا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر رضوان ایک موذی مرض میں مبتلا تھے, FIA کے افسر تھے, انویسٹیگیشن تھی ان کے پاس شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی. بیمار تھے, علیل تھے, ان کی فیملی کو بھی پتہ تھا, ان کے یاروں دوستوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ ایک موذی مرض میں مبتلا تھے, اور بیچارے جانی ہوتی ہے ایک دن انسان نے, چلے گئے, گزر گئے, انتقال ہو گیا ان کا. عمران خان صاحب نے اٹھ کر کہا کہ جی یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے, انہوں نے قتل کروایا. یہ سسیلین مافیا ہیں, مافیا کی طرح کام کرتے. اور جلسوں میں خطاب کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے لیا. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر پھر جتنے FIA کی تفتیشی افسر تبدیل ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, سب کے تبادلے روک دیے تھے. یہ عمرانی لاجک کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ مقصود چپڑاسی, وہ انتقال کر گئے. عمران خان نے کہا انہوں نے کروایا, شریفوں نے کروایا. خان صاحب نے کہا کہ جی یہ مافیا ہے اور یہ ایک ایسا زہر دیتے ہیں لوگوں کو جو بعد میں موت ایسے ہوتی ہے جیسے لگے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوا ہے. خان صاحب نے کہا کہ ایسا زہر مجھے بھی دینے کی کوشش کی گئی. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے نا کہ جی میرے گھر آئے تھے, پھر میرے خان صاحب نے سے پوچھا کہ جی عمران خان کیا کھاتا ہے, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح مجھے بھی زہر دیا جائے. اسی طرح 2-4 اور قتل جو ہے عمران خان صاحب, اموات جو ہیں ان کو قتل قرار دے کے عمران خان صاحب اپنے مخالفین کے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ تو ان سے زیادہ سنگین معاملہ ہے. قتل ہوا ہے, دن دہاڑے ہوا ہے, کوئٹہ شہر میں ہوا ہے, گولیوں سے چھلنی لاش ملی ہے. اور وکیل کیا تھا, وکیل عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروانے کے لیے اس نے مقدمہ پٹیشن کی ہوئی تھی. کل اس کی سماعت ہونی تھی, کل. اب آپ سوچیں, عمرانی لاجک پر جائیں تو یہ قتل کس کے اوپر جاتا ہے؟ وہ تو عطا تارڑ صاحب نے بھی عمرانی لاجک کے مطابق کہہ دیا عمران خان کے خلاف ہم مقدمہ درج کریں گے. عمران خان کے دور میں سیٹھ وقار سیٹھ چیف جو جج تھے اسپیشل کورٹ کے, جس نے مشرف کو سزا دی تھی, وہ مسٹیریسلی کرونا میں وہ علامہ خادم رضوی وہ فوت ہو گئے. اسی طرح کچھ اور اس طرح کی بات ہوئی ہیں. کسی نے یہ اس وقت نہیں کہا تھا کہ جی ہاں یہ سوال ضرور اٹھائے گئے تھے. لیکن اب اگر میں عمرانی لاجک پر جاؤں, میں نہیں مانتا کہ عمران خان نے کروایا ہوگا, میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں عمران خان صاحب کی زبان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قتل عمران خان نے کروایا ہے. ان کی زبان, میں نہیں کہہ رہا.
یہ معاملہ عمران خان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں تو جب قتل ڈالنا ہو کسی پر تو بھٹو شہید پر ڈال دیا گیا تھا قتل۔ دنیا کی تاریخ کا واحد مقدمہ تھا جو اس طرح سزائے موت ہوئی، کیپٹل پنشمنٹ ہوئی ہے، صرف اس پر کہ جو انہوں نے ان کی امام پر قتل ہوا تھا، سب ثابت کچھ نہیں ہوا تھا، بس ہو گیا، وعدہ معاف گواہوں کے ذریعے، وہ بھی سرکاری لوگ تھے، ان کے ذریعے سزا دلوا دی گئی تھی۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ برے پھنسے ہوئے ہیں۔ جون میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک ہے، جون شروع ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ میرے جو ستارے ہیں، میرے ستارے جن ستاروں کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں، چالیں ستاروں کی، وہ چالیں یہ بتا رہی کہ عمران خان صاحب جون میں جیل جائیں گے ہی جائیں گے۔ ماحول تیار ہو گیا ہوا ہے، جیل بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے جون میں نااہل ہو جائیں یا جولائی تک ان کا کوئی حساب کتاب لگ جائے۔ اب یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ابھی عمران خان صاحب کے گلے پڑ سکتا ہے، ہم نہیں ڈال رہے۔ عمران خان نے یہ قتل خود اپنے گلے ڈالا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ سیاسی مخالفت میں ایک حد، ایک ریڈ لائن بنائی جانی چاہیے، نہیں بنائیں گے تو جو آپ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ عطا تارہ نے دیر ہی نہیں کی، تو مسلم لیگ نون والے بھی کوئی مطلب اس معاملے میں ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا ہے نا، جس طرح پی ٹی آئی والے اس طرح وہ بھی ہے۔ انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کر دی، وزیر اعظم کے معاون ہیں، وہ آ کر پریس کانفرنس پڑکا دی کہ جی یہ عمران خان نے کروایا، نہیں کروایا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نہیں کروایا ہوگا، لیکن گلے پڑ گیا ہوا ہے لاجک عمرانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔